معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا نومکم سباتا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المبین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ آئیے ہم اور آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، بے سہاروں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، بے باؤں کے بالی، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، دونوں عالمین کے مالک و مختار، مالک کوثر، مالک جنت، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے کہیں یا ایھا النبی کہہ کر کے پکارا ہے، کہیں یا ایھا الرسول کہہ کر کے پکارا ہے، کہیں سراج منیر کہہ کر کے پکارا ہے، کہیں بشیر النذیر کہہ کر کے پکارا ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ خلوص دل کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ نبا کے اندر، وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہارے لیے نیند کو آرام بنایا، یعنی اگر تم رات کو سو گے تو تمہاری صحت بھی صحیح رہے گی۔ رات کو سونا ضروری ہے۔ رب کائنات نے رات کو بنایا ہے آرام کے لیے اور دن کو بنایا ہے کام کے لیے۔ مسلمان بھائی دن میں کام کر کے تھک جاتے ہیں، راتوں کو ان کو نیند نہیں آتی اور کچھ ایسے ہی ادھر ادھر بیٹھ کر رات گزار دیتے ہیں۔ آج کل ہر مسلمان بھائی، کوئی بھی شخص ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر شخص کے ذہن میں ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ دماغ میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو وہ شیئر کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے پیارے دوستو، اگر ہمیں کوئی پریشانی ہو تو ہم اپنے رب سے دعا کریں، اپنے رب قدیر سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ رب کے علاوہ کوئی ہماری سننے والا نہیں ہے۔ ہماری بگڑی ہوئی اللہ ہی بناتا ہے، اور اللہ کے صدقے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنا دیتے ہیں۔ تو حضرات محترم، میرا موضوع نیند کے اوپر ہے۔ جو مسلمان بھائی راتوں کو سوتے نہیں ہیں، کہتے ہیں نیند نہیں آتی، کیا کریں مولانا صاحب؟ بتیرے کوشش کرتے ہیں سونے کے لیے لیکن نیند نہیں آتی۔ جیسے ہی آنکھیں بند کرتے ہیں تو ذہن کہیں سے کہیں ٹہلتا ہے، ذہن میں طرح طرح کے فطور آتے ہیں، طرح طرح کی باتیں آتی ہیں، نیند نہیں آتی، سروں میں درد رہتا ہے۔ تو میں آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں، بہت ہی عزیز نسخہ ہے، بہت ہی پیارا نسخہ ہے۔ اگر آپ اس نسخے کو، اس وظیفے کو اگر آپ عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ تعالی
آپ کو نیند بہت پیاری نیند آئے گی، بہت ہی اچھی نیند آئے گی۔ تو وہ عمل ہے، جیسے ہی آپ بستر پر جائیں تو بستر پر جانے سے پہلے آپ وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ اپنے بستر پر لیٹیں، اور تسبیح کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں پر 100 مرتبہ، صرف 100 دفعہ درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی 100 مرتبہ تسبیح پوری نہیں ہوگی، آپ کو نیند آنے لگے گی یا نیند آ جائے گی۔ اور اگر آپ کے قل یاد ہو تو آپ قل پڑھ لو، آپ کے اگر الحمد یاد ہے تو آپ الحمد شریف پڑھ لو، اگر جس کے آیت الکرسی یاد ہو تو وہ آیت الکرسی پڑھ لے۔ آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا تو اس کے گھر میں کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں۔ اس کے گھر میں جو مال و دولت ہے، جان ہے یا مال ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جس نے آیت الکرسی کی تلاوت کی اس کی ذمہ داری فرشتہ لے لیتے ہیں۔ صبح تک اس گھر پر کوئی آفت نہیں آ سکتی۔ تو جس کو آیت الکرسی یاد ہو وہ آیت الکرسی پڑھ لیں، جس کو قل یاد ہو اس کو قل یاد کر لیں، پڑھ لیں۔ درود پاک جس کے یاد ہو وہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک بہت ساری ہیں، یہ سب سے جو آسان، سب سے جو چھوٹی، حالانکہ مرتبہ سب کا بڑا ہے، لیکن ہمارے لیے پڑھنے کے لیے، کیونکہ درود پاک بڑی بڑی بھی ہیں، یاد نہیں ہو پاتی ہیں، تو سب سے جو چھوٹی ہے، سب سے جو مختصر درود پاک ہے وہ ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے بھی چھوٹی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی کو اپنے ہاتھوں پر 100 دفعہ پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو نیند آ جائے گی، اور بہت ہی پرسکون والی نیند آئے گی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے اوپر راتوں کو آرام کے لیے فرمایا ہے، تاکہ تم راتوں کو آرام کرو اور صبح کو اٹھ کر کے اپنے کام میں لگ جاؤ، اپنے کاموں میں مشغول ہو جاؤ۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ راتوں کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں، اسی میں ہماری بہتری ہے، اسی میں ہماری آخرت میں بھلائی رہے گی اور دنیا کے اندر بھی بھلائی رہے گی۔ اور جو بھی حضرات اس ویڈیو کو دیکھیں تو ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو اگر نئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔